آج ہمارے پاس جو مواد ہے بہت ہی دلچسپ ہے۔ جی۔ ایک کتاب ہے جو ہمیں تقریباً 100 سال پرانے ایک مذہبی جھگڑے کی کہانی سناتی ہے جو ہندوستان کے شہر سورت میں پیش آیا۔ کتاب کا نام ہے مناظرہ سورت اور اسے لکھا ہے علامہ حشمت علی خان لکھنوی نے۔ ہمارا مقصد ہے کہ اس کتاب کے ذریعے اس پورے واٹھے کی تہہ تک پہنچیں۔ صحیح۔ یہ جاننا کہ یہ بحث کیوں ہوئی، اس میں کیا دلائل دیے گئے اور اس کا نتیجہ کیا نکلا، کم از کم اس کتاب کے مطابق۔ بالکل، اور یہ کوئی معمولی بحث نہیں تھی۔ یہ 20ویں صدی کے ہندوستان کے دو بڑے اسلامی مکاتب فکر، اہل سنت اور دیوبند، جی، اہل سنت اور دیوبند، ان کے علماء کے درمیان ایک عوامی علمی مقابلہ تھا۔ کتاب کے مطابق اہل سنت کی طرف سے خود مصنف حضرت علامہ حشمت علی خان صاحب، جنہیں شیر بیشہ اہل سنت بھی کہا جاتا ہے، جی وہی، اور دیوبندی مکتب فکر کی نمائندگی مولوی محمد حسین صاحب راندھیری کر رہے تھے، اور موضوع تھا تکفیریات دیوبند۔ یہاں پر ایک لمحے کے لیے رکتے ہیں۔ تکفیریات دیوبند، جی، جو سننے والے اس سے واقف نہیں، تکفیر کا مطلب ہے کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج یا کافر قرار دینا۔ درست۔ تو اس مناظرے کا مرکز ایک گروہ کا دوسرے گروہ پر بنیادی طور پر بدعقیدگی کا الزام لگانا تھا، ٹھیک ہے؟ بالکل درست، اور یہیں سے اس بحث کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی معمولی علمی اختلاف نہیں تھا، بلکہ یہاں معاملہ ایمان اور کفر کی حدود کا تھا۔ تو داؤ بہت بڑھ جاتا ہے پھر۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف اس بات پر بحث نہیں تھی کہ کون صحیح ہے، بلکہ یہ کہ کون صحیح مسلمان ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم بات شروع میں ہی واضح کرنی چاہیے۔ جی۔ ہمارا واحد ماخذ یہ کتاب ہے جسے خود علامہ حشمت علی خان نے لکھا ہے، جی، جو اس مناظرے کے ایک فریق تھے اور ان کے اپنے مطابق فاتح بھی۔ بالکل۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں وہ ایک غیر جانبدارانہ تاریخی رپورٹ نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے فتح کا اعلان ہے، ایک نظریاتی جنگ میں استعمال ہونے والا ہتھیار۔ جی، کیا یہ کہنا درست ہوگا؟ یہ کہنا نہ صرف درست بلکہ ضروری ہے۔ ہمیں اس پوری گفتگو کو اسی زاویے سے دیکھنا ہوگا۔ ہر دلیل، مجمع کا ہر رد عمل اور ہر نتیجہ جو اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ ایک خاص نقطہ نظر سے پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ پڑھنے والے کو قائل کیا جا سکے۔ بالکل۔ ہمیں یہاں تاریخ دان نہیں بلکہ ایک بیانیے کے نقاد کے طور پر کام کرنا ہے۔ ہمارے پاس دیوبندی مکتبہ فکر کا ورژن ان ذرائع میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اس کہانی کو ایک فریق کی فاتحانہ داستان کے طور پر ہی سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس اہم وضاحت کے بعد آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ سٹیج کیسے سجا، یہ مناظرہ ہوا کیسے؟ اچھا، تو کتاب بتاتی ہے کہ اس کی شروعات ایک چیلنج سے ہوئی۔ ایک چیلنج سے؟ جی، حضرت شیر بیشہ اہل سنت نے سورت کے علاقے راندیر میں، جو اس وقت دیوبندی علماء کا ایک مرکز سمجھا جاتا تھا، مناظرے کا کھلا چیلنج دیا۔ شروع میں دیوبندی علماء کی طرف سے کچھ ہچکچاہٹ کا ذکر ملتا ہے، لیکن پھر ایک مقامی بااثر شخص عمر خان، ان کی مداخلت پر وہ تیار ہو گئے۔ اچھا۔ باقاعدہ تاریخیں طے کی گئیں، 12، 13 اور 14 جمادی الاول 1344 ہجری، اور مقام تھا راندھیر کی مسجد پنج پڑاؤ۔ یعنی یہ کوئی بند کمرے کی میٹنگ نہیں تھی بلکہ ایک عوامی تقریب تھی۔ اس دور میں ایسے عوامی مناظروں کی کیا ثقافتی اہمیت تھی؟ اس دور میں یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ مناظرے علمی سرگرمیوں سے بہت بڑھ کر تھے۔ صحیح۔ یہ کمیونٹی کے لیے تھیٹر، کھیلوں کے مقابلے اور سیاسی ریلی کا ایک امتزاج ہوتے تھے۔ لوگ دور دور سے علماء کو اپنے عقائد کا دفاع کرتے ہوئے دیکھنے اور سننے آتے تھے۔ واہ! یہ عوام کے لیے اپنے عقائد کو سمجھنے اور مخالفین کے دلائل کو پرکھنے کا ایک موقع تھا۔ اسی لیے ان کے لیے باقاعدہ اصول و ضوابط طے ہوتے تھے، جج یا منصف مقرر ہوتے تھے، وقت کی پابندی ہوتی تھی۔ یہ سب اس تقریب کی سنجیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ جی بالکل۔ تو سٹیج لگ چکا ہے، اصول طے ہو چکے ہیں اور مجمع اکٹھا ہو گیا ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ وہ کون سی ایک بات تھی، وہ کون سا ایک جملہ تھا جس نے اس پورے علمی طوفان کو جنم دیا؟ وہ مرکزی نقطہ دیوبندی عالم مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی ایک عبارت تھی۔ اہل سنت کا سارا اعتراض اسی ایک عبارت پر تھا۔ اچھا۔ کتاب مناظرہ سورت کے مطابق اس عبارت کا مفہوم یہ تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب مان بھی لیا جائے تو اس میں ان کی کیا خاص بات ہے؟
ایسا علم غیب تو ہر بچے، ہر پاگل، بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کو بھی حاصل ہے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک دھماکہ خیز جملہ ہے۔ مطلب نبی کے علم کو بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ یہ بات متنازع کیوں بنی۔ بالکل، اور حضرت حشمت علی خان نے اسی تشبیہ کو پکڑ لیا۔ ان کے نزدیک یہ صرف ایک غلطی نہیں تھی، بلکہ یہ براہ راست توہین رسالت اور کفر تھا۔ اور یہیں سے مناظرے کا اصل میدان گرم ہوا۔ جی، یہ بحث اب صرف علم غیب پر نہیں رہی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ادب کے بنیادی سوال پر مرکوز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم مناظرے کی تفصیل میں جائیں، کیا آپ آسان الفاظ میں سمجھا سکتی ہیں کہ علم غیب کا مسئلہ اسلامی کے قائد میں اتنا حساس کیوں ہے؟ دیکھیں، آسان الفاظ میں سمجھیں تو اسلام میں علم غیب یعنی غیب کا علم بنیادی طور پر اللہ کی صفت مانا جاتا ہے۔ صحیح۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم عطا کیا، جسے علم غیب عطائی کہتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے دیا ہوا۔ اچھا۔ اب اس عقیدے کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ایک مقدس، پاکیزہ اور اللہ کا انعام ہے۔ جب آپ اس مقدس علم کا موازنہ یا تشبیہ جانوروں کی جبلت یا ایک پاگل شخص کی بے ربط باتوں سے کرتے ہیں تو اہل سنت کے نزدیک آپ اس علم کی تقدیس کو پامال کر رہی ہیں، یعنی بے ادبی کر رہے ہیں۔ بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کسی بادشاہ کے تاج کو ایک عام ٹوپی جیسا کہہ دے۔ مسئلہ ٹوپی ہونے کا نہیں، بلکہ اس تشبیہ میں چھپی بے ادبی کا ہے۔ بہت اچھی وضاحت ہے۔ تو مناظرے کے دوران جب یہ الزام لگایا گیا تو دیوبندی نمائندے مولوی محمد حسین راندیری نے اس عبارت کا دفاع کیسے کیا؟ ان کا جوابی موقف کیا تھا؟ کتاب کے مطابق ان کا دفاع کافی ٹیکنیکل تھا۔ انہوں نے تعویل پیش کرنے کی کوشش کی۔ تعویل یعنی انٹرپریٹیشن؟ جی، ایک انٹرپریٹیشن دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ عبارت میں کل علم غیب کی بات نہیں ہو رہے، بلکہ بعض علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، بعض علم غیب۔ ان کا کہنا تھا کہ تھوڑا بہت علم تو ہر کسی کو ہوتا ہے۔ جانور کو پتا ہوتا ہے کہ بارش آنے والی ہے، ایک بچے کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے۔ تو عبارت کا مطلب صرف یہ تھا کہ جس طرح تھوڑا علم دوسروں کو ہے، ویسا ہی نبی کو بھی ہے۔ اس میں کوئی توہین۔ ایک منٹ، یہ دفاع تو سطح پر کافی منطقی لگتا ہے کہ وہ صرف ایک مخصوص قسم کے علم کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ تمام علم کی۔ جی، تو اس دلیل کو رد کیسے کیا گیا؟ کتاب کے مطابق حضرت حشمت علی خان نے اس جال کو کیسے توڑا؟ نے کے بجائے عوام کے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی سادہ اور طاقتور نقطہ اٹھایا۔ کیا نقطہ تھا وہ؟ انہوں نے عبارت کے ایک لفظ ایسا کو پکڑ لیا۔ انہوں نے کہا بحث بعض یا کل کی نہیں ہے، بحث لفظ ایسا کی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی کا علم جانوروں اور پاگلوں جیسا ہے تو آپ ان کے علم اور نبی کے علم میں برابری قائم کر رہے ہیں۔ ان کا سوال سیدھا تھا، اگر تشبیہ درست ہے تو نبی کے علم اور جانوروں کے علم میں فرق کیا رہ گیا؟ زبردست، یہ تو ایک بہت ہی کیا کہیں گے اعلیٰ درجے کی بیاناتی چال ہے۔ جی بالکل۔ انہوں نے بحث کو پیچیدہ علمی موشگافیوں سے نکال کر ایک جذباتی اور سادہ سوال پر مرکوز کر دیا جسے عام آدمی بھی سمجھ سکتا تھا۔ بالکل، اور پھر انہوں نے دباؤ مزید بڑھایا۔ کتاب کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا کہ اچھا، اگر آپ کے نزدیک یہ عبارت کفر نہیں ہے تو کیا آپ اس کے لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان مانتے ہیں؟ جب دیوبندی نمائندے نے کہا ہاں بالکل مانتے ہیں، تو اگلا سوال تھا تو کیا آپ ایسی ہی عبارت اپنے لیے، اپنے علماء کے لیے یا اپنے پیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ تو پھنسا دیا۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا علم جانوروں جیسا ہے؟ یہ ایک ایسا جال تھا جس سے نکلنا بہت مشکل تھا۔ اگر وہ ہاں کہتے تو اپنی توہین کرتے، اور اگر نہیں کہتے تو ان کا موقف کمزور ہو جاتا کہ یہی بات نبی کے لیے کہنا جائز کیسے ہے۔ یہ تو صرف دلائل کا تبادلہ نہیں رہا، یہ تو شطرنج کی بازی لگ رہی ہے۔ ہر چال اگلی کئی چالوں کو ذہن میں رکھ کر چلی جا رہی تھی۔ یہی تو مناظرے کا فن ہے۔ مقصد صرف اپنی بات ثابت کرنا نہیں، بلکہ مخالف کو عوام کے سامنے مکمل طور پر لاجواب کرنا تھا۔ بالکل، اور کتاب کے بیانیے سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اہل سنت کی حکمت عملی بہت جارحانہ اور براہ راست تھی۔ وہ تعویلوں کو قبول کرنے کے بجائے ہاں یا نہیں میں جواب مانگ رہے تھے۔ اس سے مخالف فریق پر مسلسل دباؤ بنا رہا۔ تو اس حکمت عملی کا نتیجہ کیا نکلا؟ کتاب کے مطابق مناظرے کا اختتام کیسے ہوا؟
کتاب مناظرۂ صورت کے مطابق یہ حکمت عملی مکمل طور پر کامیاب رہی۔ دیوبندی نمائندے ان براہ راست سوالات کے سامنے ٹھہر نہ سکے اور اپنے دلائل کا مؤثر دفاع کرنے میں ناکام رہے۔ اچھا۔ کتاب میں منظر کچھ یوں کھینچا گیا ہے کہ تیسرے اور آخری دن جب حضرت حشمت علی خان نے اپنے دلائل کو دہرایا اور فیصلہ کن سوالات کیے تو مخالف کیمپ پر خاموشی چھا گئی۔ جی، کتاب اس لمحے کو اہل سنت کے لیے ایک فتح مبین یعنی ایک کھلی اور واضح کامیابی قرار دیتی ہے۔ اور ایک بار پھر یاد دہانی کرواتے چلیں کہ یہ بیانیہ فاتح کا بیانیہ ہے۔ ہاں، ہمیں نہیں معلوم کہ دوسرے فریق نے اس خاموشی کو کیسے دیکھا ہوگا۔ صحیح۔ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک بحث بیمانی ہو چکی ہو یا وہ اس انداز گفتگو کو پسند نہ کر رہے ہوں، لیکن اس کتاب میں اسے ایک فیصلہ کن ناک آؤٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ بالکل، اور اس ناک آؤٹ کے فوری اثرات کا بھی کتاب میں ذکر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اہل سنت کے حامیوں نے جلوس نکالے اور جشن منایا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ لکھی ہے کہ اس مناظرے کے نتیجے میں کچھ لوگ، جن میں دیوبندی مدرسے کے طلبہ بھی شامل تھے، اپنے عقائد سے تائب ہوئے اور اہل سنت کے مکتب فکر میں شامل ہو گئے۔ اچھا۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ اس مناظرے کے عوامی اثر کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ تو یہ کتاب صرف ایک واقعہ ریکارڈ نہیں کر رہی بلکہ اپنی کامیابی کے ثبوت بھی پیش کر رہی ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو ہمارے دلائل اتنے مضبوط تھے کہ لوگوں نے موقع پر ہی اپنا مسلک بدل لیا۔ جی، اور یہ ہمیں اس قسم کے مباحثوں کی بڑی تصویر کی طرف واپس لاتا ہے۔ یہ واقعات فرقوں کے درمیان نظریاتی تقسیم کو مزید گہرا اور واضح کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ صرف ایک شہر کی بحث نہیں رہتی۔ جب مناظرۂ صورت جیسی کتابیں شائع ہوتی ہیں تو یہ اس فتح کا پیغام دور دور تک لے جاتی ہیں۔ یہ کتابیں آنے والی نسلوں کے لیے ایک درسی کتاب بن جاتی ہیں، ایک ریفرنس پوائنٹ بن جاتی ہیں۔ بالکل، جو انہیں سکھاتی ہیں کہ ہم کون ہیں، وہ کون ہے اور ہم ان سے بہتر کیوں ہیں۔ یہ نظریاتی شناخت کو مضبوط کرنے کا ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے۔ تو چلیے آج کی اس دلچسپ گفتگو کا خلاصہ کرتے ہیں۔ ہم نے علامہ حشمت علی خان کی کتاب مناظرۂ صورت کی روشنی میں ایک تاریخی مناظرے کا جائزہ لیا۔ جی، ہم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ کتاب ایک فریق کا نقطہ نظر ہے اور اسے اسی تنقیدی نگاہ سے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بحث اہل سنت اور دیوبندی علماء کے درمیان ہوئی اور اس کا مرکز مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی ایک عبارت تھی۔ بالکل۔ اس عبارت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کو مبینہ طور پر بچوں، پاگلوں اور جانوروں کے علم سے تشبیہ دی گئی تھی، جسے اہل سنت نے توہین آمیز اور کفر قرار دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ صرف دلائل کی جنگ نہیں تھی بلکہ مناظرے کے فن اور حکمت عملی کی بھی جنگ تھی۔ جی، اہل سنت کے نمائندے نے کتاب کے مطابق براہ راست سوالات اور لفظوں کے ماہرانہ استعمال سے اپنے مخالف کو لاجواب کر دیا اور ایک واضح کامیابی حاصل کی۔ بالکل، اور اس کامیابی کو اس کتاب کے ذریعے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا گیا تاکہ یہ ان کے مکتب فکر کے لیے ایک تاریخی فتح کی دستاویز بن جائے۔ یہ سب جاننے کے بعد ہمارے سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ کیا ہو سکتی ہے جسے وہ اپنے ساتھ لے کر جائیں؟ ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقریباً ایک صدی قبل ہونے والے یہ مذہبی مباحثے جو مخصوص الفاظ، تشبیہات اور دلائل پر مبنی تھے، آج بھی ہماری مذہبی شناختوں اور اختلافات کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ ایک اچھا سوال ہے۔ ان پرانی بحثوں کا، ان فتح کی داستانوں کا آج کے دور میں بھی زندہ رہنا اور ان پر مبنی کتابوں کا آج بھی پڑھا جانا عقیدے، تشریح اور کمیونٹی کی نوعیت کے بارے میں کیا ظاہر کرتا ہے؟ صحیح۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ بعض اوقات نظریاتی خلیج وقت کے ساتھ بھرنے کے بجائے